بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانی. اللهم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن جیسی بڑی نعمت ہم کو عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں اور اپنا حساب لیتے رہیں. اور ہم کو ایک ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کی ہے، واضح بیان کی ہے کہ تاکہ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی قیامت آئی نہیں ہے، ابھی تمہاری قیامت صغریٰ یعنی تمہاری موت آئی نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنی تیاری کر لو. اور اس ہولناکی کا تصور تو کرو کہ اس دن ہوگا کیا، کہ اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے پہاڑ، اتنا بڑا چاند اور ستارے، سورج، ان سب جو اتنے ہیوج ہے کہ پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے سورج، اور پورے وہ جب سب کچھ ختم کر دیا جائے گا تو سوچو انسان کون سے کونے میں ہوگا اور پھر اس کا کیا حشر ہوگا اور کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے. آج کی جو سورہ ہے ہم لوگوں کی سورہ انفطار. انفطار بھی قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتی ہے، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی چیز کو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک رکوع ہے، 19 آیت ہے، 80 کلمات ہیں اور 327 حروف ہیں. مصحف میں 82 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی 82 ہے. مکی صورت ہے. ایک دفعہ معاذ رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور قرات لمبی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کیا یہ صورتیں اعلیٰ، دہا اور انفطار کافی نہیں تھی؟ یعنی ہاں، انفطار کا ذکر نسائی میں بھی ہے، وہ حدیث گزر چکی جس میں کہ جو شخص قیامت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ تکویر میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ تکویر، انفطار اور انشقاق کو پڑھ لے، کہ اس میں اس دن کیا ہولناکی ہوگی، کیا آسمان کا حال ہوگا، کیا زمین کا حال ہوگا، وہ ساری چیزیں کھول کھول کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بیان کر دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو فرشتے جوگ در جوگ اترنے لگیں گے. یوں لگتا ہے کہ دروازہ کھلا اور فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے نکل پڑے، سب کچھ سمیٹتے لپیٹتے، ہر چیز کو ٹھکانے لگانے. فطرہ کہتے ہیں طول میں پھاڑنا، کھول کر الگ کرنا، کسی چیز کو کھولنا اور پھر اس کو الگ کر دینا، اور طول میں پھاڑنا یعنی لمبائی میں پھاڑنا. تو آسمان کا کیا حال ہوگا جب قیامت آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ ڈالیں گے اور انہیں اپنے دائنے ہاتھ میں پکڑیں گے، جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کے لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لیں گے اور آسمانوں کو دائنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہیں گے میں ہی ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹیں گے، پھر انہیں اپنے دائنے ہاتھ میں پکڑ کر کہیں گے میں ہی ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبر و ستم کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ پھر وہ زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے لپیٹیں گے اور فرمائیں گے میں ہی ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبر و ستم کرنے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو جو بتایا گیا ہے کہ انسان اس چیز کا تصور کرے کہ جب آسمان جو اس وقت پرسکون ہے، ٹھہرا ہوا ہے، سکون دے رہا ہے، زمین کی چھت ہے، وہ قیامت کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یا تصور کرے جس گھر میں اس وقت ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کی چھت میں کریک آنے لگے اور ٹوٹ پھوٹ ہونے لگے تو کیا ہم تب بھی ایسے ہی سکون سے بیٹھے ہوں گے جیسے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس دن تو یہ چیز تو ایک تصور ہے کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن قیامت کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یقیناً یہ ہوگا، یہ کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہے، یا کوئی بس ایسی قصے کہانیاں نہیں بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی کہانیاں لکھتے ہیں اس میں ہے نا بادل آسمانوں پہ آئے اور پھر ٹھنڈی ہوا چلی اور پھر یہ ہوا، تو وہ تو ایک رائٹر کا جو ہے خیالی تصور ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کا نقشہ کھینچا، یہ ایسا یقیناً ہوگا، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جس دن جو ستارے ہیں، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، آج آسمان کی زینت بنے ہوئے ہیں، کل کو آسمان ہی پھٹ گیا تو ان کو تو ٹوٹنا گرنا اور جڑنا ہی ہے، کیونکہ آسمان ہی نہیں رکا ہوا ہے، آسمان ہی باقی نہیں ہے، تو اس پر جو ٹکے ہوئے یہ کواکب ہے یا ستارے ہیں تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ تکویر میں نجوم کا ذکر ہے، یہاں کواکب۔ تو جس چیز نے ستاروں کو آپس میں جوڑ کر رکھا ہے، جب اس کا باندھ ہی ٹیلا پڑ جائے گا تو ستارے بکھر کر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں کا ذکر کیا ہے کہ جب قیامت کے خوفناک سائے دنیا بھر پر چھا جائیں گے تو ستارے جنہوں نے آسمان کو بڑی ترتیب کے ساتھ سجا کر رکھا ہے بے ترتیب ہو جائیں گے، ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ان کا حسن و جمال مان پڑ جائے گا۔ یہ تمام احوال حسب ذیل آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ سورہ تکویر میں ہم لوگ پڑھ چکے۔ اور جب وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ ایک اور موقع پر فرمایا سورہ مرسلات میں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ اور سورہ انفطار جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جھڑ جائیں گے تو بے نور ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب کوئی چیز مٹ گئی تو پھر اس کی تو روشنی بھی مٹ جائے گی۔ وہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ستارے ہیں جن کی یہ حالت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے کہ کن ستاروں کی یہ حالت ہوگی۔ وہ ہماری کہکشاں کے ستارے ہوں گے یا آسمان کے تمام ستاروں کا یہی حال ہوگا، صرف اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ ستارے کتنی تعداد میں ہیں اور کہاں کہاں ہیں یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تاہم یہ ایمان ہم رکھتے ہیں کہ ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ میدان محشر کے برپا ہونے سے پہلے یہ تمام تغیرات عمل میں آئیں گے۔ ان واقعات کے ظہور میں آنے کے بعد میدان محشر سجے گا اور تمام مخلوقات کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا۔ میدان محشر میں جو حالات پیش آئیں گے ان کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب جس کی کرسی ارض و سما سے زیادہ وسیع ہے، کائنات میں جو چاہے تغیر برپا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا چاہے اس کے ساتھ وہ کریں گے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جیسے زمین پر زلزلہ آئے گا
جس سے پوری زمین ہل جائے گی، دراڑیں پڑ جائے گی اور سمندر کا پانی اندر اتر جائے گا، اندر کے کیمیکلز جو ہیں وہ باہر، جس سے ہر طرف آگ بھڑک اٹھے گی اور ہر چیز آگ کی وجہ سے پھٹ جائے گی۔ اور ایسی چیز کا پھٹنا جو روکے گئے ہوں، یعنی ابھی جو رکا ہوا ہے سمندر، کہ وہ پھٹنے سے اور بہنے سے اور اپنی طغیانی سے، قیامت کے دن یہ چیز جو ہے روکا ہوا، اس کا وہ جو روک ہے، جو باندھ ہے، وہ کیا ہے؟ کھول دیا جائے گا۔ فجرت فجر سے ہے، انفجار، انفجار یعنی جیسے بم کے پھٹنے کے لیے بھی تفجیر، انفجار آتا ہے۔ پچھلی صورت میں سجیرت کا لفظ آیا تھا سمندر کے لیے، یعنی بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، زمین میں کریکس آ جائیں گے، تو سمندر بھی اپنی جگہ سے پھٹ کر اپنی حدود سے باہر آ جائیں گے۔ آج تو سمندر کے کنارے ہم لوگ کبھی سیر کے لیے سبھی گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ بڑی بڑی موجوں کے ساتھ پانی آتا بھی ہے اور اوپر تک زور سے، مگر اپنی حدود سے باہر نہیں آتا، ایک ایک لمٹ تک آ کر کیا ہے، وہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ یہ سب کس کے حکم کے تابع ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا ہے تو وہ رکے ہوئے ہیں، اور جب ان کا یہ باندھ جو ہے، جو ان کی لمٹس ہے، وہ جب کھول دی جائے گی تو پھر کیا ہے، وہ بھڑک اٹھیں گی۔ جب قیامت کا بھونچال آئے گا تو یہ وسیع و عریض اور گہرے سمندر پھٹ پڑیں گے اور ان میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ تفجیر کا ایک معنی تو یہ کہ سمندر کو پانی اچھل کر تمام زمین پر پھیل جائے گا۔ دوسرا معنی اس کے یہ ہے کہ پانی کے دونوں عناصر، یعنی جس سے پانی کے اندر جو آکسیجن اور ہائیڈروجن ہے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے اور ان کے ایٹم پھٹ کر دھماکے پیدا کریں گے۔ قیامت کے روز سمندروں کی جو حالت ہوگی، اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ تشجیر کے معنی ہے آگ بھڑکانی۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سمندر کے جو گہرائی میں شگاف پڑ جائے گا اور زمین کا لاوا سمندر کے آتش گیر مادوں سے مل کر آگ کو بھڑکا دے گا، تو یہ اس دن کی ہولناکی ہوگی، اور یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ انسانوں کا کیا حال ہوگا، یہ تو بڑی بڑی چیزوں کا یہ حال ہوگا، انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبر کھول دی جائے گی۔ بعثرہ کہتے ہیں ہوتا ہے مٹی کو الٹ پلٹ کرنا، یعنی قبروں میں جو بھی ہڈیاں ذرات انسان کے ہوں گے، ان سے جوڑ کر انسان کو دوبارہ بنا دیا جائے گا۔ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، قبر کے نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا نیچے، تاکہ اس کے اندر جو کچھ ہے اسے نکال باہر کیا جائے۔ مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کو کوئی چیز بیگ میں ہم رکھ کے بھول جاتے ہیں، اب ایمرجنسی میں اس کو جب ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت آرام سے سب چیز کرتے ہیں، نہیں، جلدی جلدی میں سب الٹ پلٹ کرتے ہیں، نیچے کی چیز اوپر، اوپر کی چیز نیچے، کہ کیسے بھی جو میری مطلوبہ چیز ہے وہ مل جائے۔ تو قبر کا بھی یہی حال ہوگا کہ جیسے کھیتی باڑی میں کیسے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یا تصور کریں، یا کسی نے لائیو بھی دیکھا ہوگا کہ جب کسان وہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ زمین کو پورا نیچے سے جو اس کی ہل ہوتا ہے اس سے پورا اکھاڑ کے وہ کر کے اندر کا باہر پوری مٹی لے کر اس میں پھر بیج ڈالتا ہے۔ تو انسانوں کے بیج تو پہلے ہی اس میں ڈلے ہوئے ہیں اور اسی سے پھر دوبارہ وہ اٹھیں گے۔ تو یہ سلسلہ جیسے بیج اگانے کے بعد کسان کو اگانا ہے، ویسے ہی یہ سلسلہ قیامت کے دن بعثرت یعنی اوپر تلے کرنے کے بعد کیا ہے، اس میں سے وہ ساری چیزیں وہ نکال دی جائے گی۔ عالم برزخ کے بارے میں 13 سوال، 3 سوال جو قبر میں ہوں گے وہ تو ایک الگ ہے، لیکن کچھ سوالات ہم لوگ کے دماغ میں چلتے رہتے ہیں عالم برزخ یعنی قبر کے بارے میں۔ تو 13 سوال ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ کلیئر کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ برزخ کسے کہتے ہیں۔ تو جواب ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی ایک ہماری دنیا اور ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت۔ تو ہماری دنیا اور آخرت کے بیچ کی جو جگہ ہے، بیچ کا جو پردہ ہے، بیچ کا جو قرار ہے، بیچ کی جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ عالم برزخ میں کب تک رہنا ہے؟ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جنوں انس سب کو اس میں رہنا ہے۔ کب تک؟ مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک، جن بھی اور انس بھی، کیونکہ جن بھی مرتے ہیں، جن بھی دفنائے جاتے ہیں۔ کیا روح اور جسم دونوں مر جاتے ہیں؟ تیسرا سوال۔
موت کا معنی صرف روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ روح مر جاتی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سوال کرتے ہیں نا کہ جسم جیسے مردہ ہو گیا تو کیا روح بھی مردہ ہو گئی؟ نہیں، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ چوتھا سوال ہے برزخی زندگی کی کیفیت کیسی ہے، یعنی کیا ہے اندر، کیا ہے، کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف و غم مصیبت، یہ دونوں حالتیں برزخ میں ہیں۔ یعنی کبھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ جو سوچتے ہیں کہ کوئی مومن ہے تو اس کی 70 ہاتھ لمبائی میں اور 70 ہاتھ چوڑائی میں چوڑی کر دی جائے گی اس کی قبر کو، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، اللہم اجعلنا منہم۔ اب ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے اگر سوچیں تو ہمارے دماغ میں تو یہ آئے گا کہ بازو میں ہی اس کی قبر ہے، اس کے پیر کے پاس ایک قبر ہے، اس کے بازو میں ایک قبر ہے، اس کے دائیں طرف ہے، اس کے سر کے پاس ہے، اور یہ بیچ میں ہے۔ یہ قبر جب اتنی چوڑی کی تو پھر یہ آس پاس والوں کا کیا؟ تو یہ اس میں ہم اپنے چھوٹے سے دماغ کو نہیں وہ کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اس کو کیسے وسیع و عریض کریں گے، کیسے اس کو بڑھائیں گے، کیسے اس میں یہ ساری چیزیں کریں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ہم کو کہا گیا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اسی طرح کافر کی جو ہے وہ تکلیف و مصیبت میں گزارے گا، وہ مرنے سے لے کے قیامت تک کا، اس کو بھینچے گی، اس کو ایسا دبائے گی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتائی کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا جائے تو کیسے پھنس جاتا ہے، اس طرح اس کو بھینچے گی، یعنی اس کو ایک پسلی دوسری پسلی میں اس کے گھس جائے گی، اور پھر تکلیف اس کو ہوگی قیامت تک کا۔ تو یہ دونوں حالتیں ہیں عالم برزخ کی۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ قبر کے عذاب و انعام کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ یعنی قبر کے عذاب یا انعام جو بھی ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے ایسا شخص گمراہ ہے، اور وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو غائبانہ جو ایمان لانا ہے تو اس پر اس کا انکار کر رہا ہے۔ چھٹا سوال یہ، کیا روح کا تعلق مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے؟ جواب ہاں، روح ضرور بدن سے جدا ہو گئی مگر جسم کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور جسم کے ساتھ ہی روح کو بھی راحت یا تکلیف ہوتی ہے، روح ضرور اس کو محسوس کرتی ہے۔ ساتواں سوال ہے برزخ میں مسلمان کی روح کہاں رہتی ہے؟ یعنی جسم تو اس کی قبر میں ہے لیکن روح کہاں ہے؟ جواب مسلمان کی روح جب حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، یعنی شہید ہے تو جنت میں یا علیین میں، یا اگر گناہگار ہے تو اس کی روح جو ہے وہ سجین میں، تو مختلف مقامات ہیں۔ پھر آٹھواں سوال یہ کہ برزخ میں کافروں کی روح کہاں رہتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بعض کی ان کے مرقد یا قبر پر رہتی ہے، بعض کی سجین میں زمین کے نیچے، ایک طرح سے قید میں، ان کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی قید سجین کیا ہے؟ سجل، جیسے کہ جیل، اس طرح ان کا قید خانہ ہے کہ جس میں وہ وہاں رہتی ہے۔ اب ان سارے باتوں کے جواب میں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے وہاں جو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد 40 دن تک اس کی روح گھر پر آتی ہے، لہٰذا اچھے اچھے کھانے پکا کر اس کو پیش کیا جائے، اس کے نام کی فاتحہ کی جائے تاکہ اس کو روح کو سکون ملے، تو یاد رکھیں کہ اس کا تعلق اس کی روح سے یا اس کے جسم سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کو اول تو یہ چیز آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جیسے ہم لوگوں کو بتا دیا گیا کہ روح یا تو علیین میں چلی گئی، اگر وہ علیین میں چلی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایسی نعمتیں پا رہی ہے، اس کو آپ کے دنیا کے کھانے سے کیا غرض؟ اور اگر وہ سجین میں چلی گئی ہے، اب اس روح کے لیے آپ یہاں 40 دن پکا رہے ہو، اور 10ویں دن اور 20ویں دن اور 1 سال کے بعد برسی منا رہے ہو، تو اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں، یہ سال ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اول تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو تکلیف میں ہوگا، کیا کوئی پریشانی میں یا تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو کھانا اچھا لگتا ہے؟ تو کیا وہ اول تو آئے گا ہی نہیں، اور آئے گا تو کیا وہ آپ کے کھانے کے وہ کرے گا؟ جس اذیت سے وہ گزر رہا ہوگا سجین میں، کیا اس کو یہ کھانے تمہارے اچھے لگیں گے؟ اول تو ملیں گے ہی نہیں، سب سے پہلا تصور تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے۔ نوواں سوال ہے، کیا مرنے کے بعد روح کسی اور بدن میں منتقل ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ بعض لوگوں کا ہے نا کہ
روح کسی کے اس میں آ جاتی، پنرجنم میں وہ پہلے وہ تھا، پھر اب یہ تھا، اور یہ، اور میں اگلے جنم میں آؤں تو تمہاری ہی بیوی بن کے رہوں، اور میں اگلے جنم میں آؤں تو میں یہ بننا چاہوں، یہ ساری چیزیں، یہ خیال کہ روح کسی اور کے جسم یا جانور میں منتقل ہو جاتی ہے، ایسا ماننا باطل اور کفر ہے۔ ہمارا ایک مومن کا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جس کی جو روح ہے اس کے انجام کے حساب سے وہ اپنی اپنی جگہ پر ہوگی۔ 10واں سوال ہے، عجب الذنب کسے کہتے ہیں؟ برزخ کے کس کے سے ریلیٹڈ ہے یہ، عجب الذنب کسے کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی کے وہ باریک اجزاء، نہ اس کو کسی مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ آگ اس کو جلا سکتی ہے، نہ زمین اس کو کھا سکتی ہے، روز قیامت جسم کا دوبارہ جی اٹھنا اسی سے ہوگا۔ یعنی ریڑھ کی ہڈی میں جو باریک سا منکا ہے، یعنی اتنا باریک ہے وہ کہ رائی کی بھی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ مائکروسکوپ سے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر انسان مثلا آگ میں جل گیا ہے تو بھی وہ باقی رہے گا، اگر وہ زمین میں دفن کر دیا گیا ہے تو بھی وہ زمین اس کو نہیں کھاتی، بلکہ وہ چیز باقی رہتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بیج ہے، ایک گیہوں کا دانہ اگر آپ نہیں بھی اگاتے، وہ غلطی سے کہیں پر گرا ہوتا ہے مٹی میں، اب وہ کیا اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اس پر پانی کی فوار پڑتی ہے اور اس میں سے ایک پودا نکل آتا ہے۔ تو انسان کو بھی پودوں کی طرح قیامت کے دن اٹھنا ہے اپنی قبروں سے، تو اس کے لیے جو بیج ہے وہ اس کی قبر میں موجود ہوتا ہے۔ اب ہزاروں سال سے سب کی قبریں ایک کے اندر ایک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باریک بین لطیف ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کی جو ذرہ ہے وہ کس کا ہے اور اس سے کس کا جسم نکالنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے۔ 11واں سوال، وہ کون ہے جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی؟ تو جواب ہے انبیاء، شہداء، قرآن مجید پر عمل کرنے والے حفاظ۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انبیاؤں کی قبروں کو یعنی جسموں کو، شہداء کے جسموں کو، اور قرآن مجید پر عمل کرنے والے حفاظ کے۔ واللہ علم بالصواب۔ 12واں سوال ہے، کیا قبر پر قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ جواب اس کا یہ کہ انبیاء کے علاوہ ہر ایک کو قبر دباتی ہے، مگر مومن کو شفقت کے ساتھ دباتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے سے بہت دنوں کے بعد جب ملتی ہے تو وہ کیسے اس کو پیار سے، اس کو کتنی دیر تک بھیج کر رکھتی ہے، تو کیا تکلیف دینے کے لیے وہ ماں بھیجتی ہے؟ نہیں، اس کو پیار سے، محبت سے اس کو بھیجتی ہے اور اپنی باہوں میں اس کو بھر لیتی ہے، اور کافر کو سختی سے بھیجتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ 13واں سوال ہے، قبر میں 3 سوال ہی کیوں پوچھے جائیں گے اور کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ چوتھا بھی ہوگا، کہ یہ کتاب، یعنی یہ سارے سوالات کہاں سے پتہ چلے؟ تو ہم نے قرآن پڑھا۔ تو قبر میں 3 سوال ہی کیوں پوچھے جائیں گے؟ کیونکہ ایک مومن اور کافر کا ساری زندگی انہی سوالوں پر عمل رہا ہوتا ہے۔ مومن ہر معاملے میں اللہ کو رب مان کر چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لہٰذا اس سے اسی 3 چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کافر اس کے برعکس، اس لیے دونوں کا جواب بھی مختلف ہوگا۔ یعنی کافر جو مومن ہوگا، جب اس نے اسی سوال کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک کا، تو وہ کہے گا ربنا اللہ۔ جب اس سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تو وہ کہے گا دین الاسلام۔ اور جب پوچھا جائے گا اسے من نبیوں کا، کہ تیرا نبی کون ہے، تو وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ ساری علم تجھے کہاں سے ملا، یعنی کہاں سے یہ سوال کے جواب ملے، یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی؟ تو وہ کہے گا کہ میں قرآن پڑھتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا اور اس کے ذریعے سے میں نے علم حاصل کیا، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا۔ تو ہم بھی آج بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم بھی یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قبروں کو، ہمارے والدین کی قبروں کو، اور ہمارے تمام جو مومن مومنات ہیں، مسلمین مسلمات ہیں، سب کی قبروں کو کشادہ اور روشن کرے، اور سب کے درجات بلند کرے، اور ان کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بے حساب ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا
قبر میں بھی ہمارے درجات بلند کیے جائیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا جب درجہ اچانک بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے، یا رب اب تو میں دنیا سے منقطع ہو چکا، اب تو عمل کرنے کی مجھے کوئی موقع ہی نہیں ہے، پھر یہ درجات اچانک کیوں؟ تو کہا جاتا ہے کہ تیرے پیچھے تیرے گھر والے یا تیری اولاد تیرے حق میں دعائیں مغفرت کر رہی ہے. تو ہماری نمازوں میں وہ جانا چاہیے، رب اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کتنے خوش ہوں گے آج ہم لوگ. ہماری خواہش ہے نا، کاش کے آج ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے، ہم ان سے ملتے، ان سے باتیں کرتے، ان سے محبت جتاتے، ان سے محبت لیتے. لیکن آج بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، یعنی جب ہماری یہ دعا ان کو درجات کی بلندی کا تو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری فلاں بیٹی، تمہارا فلاں بیٹا تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تو ہو جاتا ہے نا کنیکشن ان کے ساتھ، کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا میرے بعد میرے بچے میرے حق میں دعا کر رہے ہیں. تو یہ ہم تو نہیں مل سکتے، لیکن ان کو تو کم از کم بتایا جاتا ہے نا، اور ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو دعا ہے ان کو پہنچائی جا رہی ہے، اس کے ذریعے ان کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں. اگلی آیت ہے علمت نفس ما احضرت، اور اس دن ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کس چیز کی تیاری کی ہے. اس نے آگے کیا بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی کوئی بھی اچھا یا برا عمل کر کے آگے بھیج دیا، یا کون سے عمل تھے جن کو وہ چھوڑ آیا پیچھے. دوسرا معنی کہ انسان کا سارا نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا. اس وقت انسان خود دیکھے گا کہ کون سی عمل زندگی کے پہلے حصے میں کیے اور کون سا عمل زندگی کے بعد کے لیے چھوڑ کر آیا. کن چیزوں کو اہمیت دی تھی اس نے اور کتنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی. کہ اچھا نمازیں، حج اور نیکی کے کام بڑھاپے میں جب سب کام سے فارغ ہو جائیں گے تو کر لیں گے، اور دنیا کے کاموں کو جوانی میں ترجیح دی. اس لیے قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال جوانی میں کیا کیا. پھر اسی طرح جو اپنے ہاتھ سے لے کر گیا اور جو پیچھے آثار چھوڑ گیا، وہ بھی ہے ما قدمت و اخرت میں. اور اس کے علاوہ کیا ہے، تکویر میں جیسے پڑھ چکے کہ علمت نفس ما احضرت، یہاں پر ہے علمت نفس ما قدمت و اخرت، یعنی انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے، آگے بھیج دیا، اور کیا کر کے آنا تھا جو نہیں کیا اور پیچھے اس کام کو چھوڑ کر آیا. اب نامہ اعمال دیکھنے کے بعد افسوس کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، افسوس کہ میں اپنے اس دن کے لیے کچھ کر کے آیا ہوتا. لعلی عملا صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں وہ نیک کام کر لیتا جو میں چھوڑ کر آیا ہوں. قدمت و آخرت میں انسان کو وہ چیزیں، وہ کام بھی یاد آئیں گے جو اس نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے. کچھ کام جو اس کی پسند کا تھا کیا، اور جو پسند نہیں تھا اس کو چھوڑ دیا. ہم سوچے کہ ہم نے کون سے کام جو پہلے کرنے تھے اس کو بعد میں کیا، پہلے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور دین کو بعد میں تعلیم، یا تو کیا ہی نہیں، یا دین کی تعلیم حاصل ہی نہیں کی، ایسے ہی دنیا سے چلے گئے. بعض لوگوں کی زندگی میں صرف دنیا 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 اور دنیا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا صرف دنیا کی خاطر. اسی طرح کیا نماز کو اول وقت میں پڑھتے ہیں ہم، یا سارے کام پہلے اور نماز کو ڈیلے؟ اسی طرح وہ کام خیر کے جو اپنے ہاتھ سے کر کے آخرت کے لیے آگے بھیجے، اور وہ کام جو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ کر آنے کے بعد بھی اس کا اجر مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں پوری زندگی کا نچوڑ ہے. بچپن میں کیا کیا، جوانی میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کیا، سب ایک فلم کی ریل کی طرح چلا دیا جائے گا، کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا. آج جن چیزوں کو اہمیت ہم نہیں دیتے، جن کاموں کے لیے ٹال مٹول ہم کرتے رہتے ہیں، اچھا آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے، اب پچھتا رہا ہوگا کاش کہ میں کر لیتا، وقت مجھے ملا تھا، زندگی کی مہلت مجھے ملی تھی. تو دنیا کے لیے تو جو کیا یہاں وہ تو کچھ بھی کام نہیں آ رہا. یعنی اپنی زندگی کے اگر 90% حصہ ہم نے دنیا کے لیے لگا دیا، تو آج یہاں پر تو اس کا کچھ بھی نعمل بدل نہیں، کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے، اس کا کوئی بدلہ دیا ہی نہیں جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر یہ ہے کہ انسان خوب اچھی طریقے سے اپنے اگلے پچھلے عمل خوب جان لے گا، خوب کر لے گا، لیکن اس دن کا جاننا
اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اب تو چانس ختم ہو گیا ہے نا۔ اب جان لینے کے بعد مثلاً یہ کہ کوئی بچہ اگر ایگزام دیتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ارے یہ ساری چیزیں تو میں نے پڑھا ہی نہیں، اب میں ضرور پڑھوں گا، یہ کوشچنس مجھے معلوم ہو گئے، اب میں اس کی اچھے سے تیاری کر کے ایگزام دوں گا، تو کیا اس کو ایگزام دینے دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ ایک خیانت ہے نا ان کے ساتھ جو کر چکے۔ تو اسی طرح جیسے سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ اے مجرموں، یعنی تم کو بدلہ ویسا نہیں ملے گا جیسا کہ جو کوشش کر کے آیا، جو محنت کر کے آیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کر کے آیا، کیا ان کے برابر تم کو مل جائے؟ تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوگی نا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے شکوہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ شکوہ نہیں پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو رب کی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتا؟ رب کے بارے میں تو کس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ عام طور پر ہم غلط کام کر کے کہہ دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، یا پھر بعض مرتبہ اللہ کے بارے میں مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتے ہی نہیں ہے، اور ہم تو مانگ مانگ کے ہماری زبانیں گس گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہماری غلط فہمی ہے وہ لا علمی کی بنا پر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ ہی دنیا میں پڑے رہو گے؟ وہ کسی وقت بھی تم کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن وہ کریم ہے، کریم یعنی لگاتار نعمتیں دینے والے۔ اور اپنے کرم کرنے والے رب کے ساتھ، اپنے عزت والے رب کے معاملے میں تم کس دھوکے میں ہو؟ انسان کا لفظ یا تو نسیہ سے ہے یا انس سے ہے۔ نسیہ یعنی بھولنے والا، تو انسان کس چیز کو بھولا ہوا ہے؟ اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، نیک اعمال کو، اہم کام کو بھولے رہتے ہیں، لیکن دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو برابر یاد رہتی ہیں۔ کسی کا احسان تو بھول جاتے ہیں، لیکن کسی نے اگر ہمارے ساتھ کچھ برا کیا تو اس کو نہیں بھولتے، اس کو برابر دل میں پالتے رہتے ہیں، اور اس کی دشمنی کو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر انسان کا لفظ ان سے لیا جائے تو انسانوں کو انسان سے دنیا سے زیادہ چیزوں سے ایک خاص قسم کا انس ہو جاتا ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ انسان چاہتا ہے کہ، اور جیسے کہ کیونکہ وہ دنیا کی چیزوں سے مانوس ہو جاتا ہے، یہ آپس میں انسان انسان سے مانوس ہوتا ہے۔ تو یا ناسو بھی آیا ہے قرآن میں، یا الذین آمنو بھی آیا ہے، مگر یہاں پر انسان چاہے وہ کسی بھی دین دھرم کو ماننے والا ہو، کیونکہ سبھی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ یہاں الہ کا لفظ نہیں آیا ہے، اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے، رب کا لفظ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سے خطاب ہے جو کسی نہ کسی شکل میں رب کو مانتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی رب مانتے تھے، رب کو مانتے تھے، کیا نہیں مانتے تھے؟ الہ واحد کو نہیں مانتے تھے۔ تو اگر اللہ کا لفظ آتا تو سمجھا جاتا کہ یہ شاید مسلمانوں کے لیے ذکر ہے، لیکن یہاں سب کا ایک ہی رب کا معنی کیا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر۔ تو ہر ایک کو جس نے پیدا کیا، جو تم کو رزق دے رہا ہے، جو تمہارا مالک ہے، اور جو تمہاری تدبیر کر رہا ہے، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کی اور تمہارے ساتھ یہ سارے معاملات کیے، اسی رب کریم سے تم دھوکے میں ہو۔ رب کریم ہے کیسے؟ الکریم ہے عطا کرنے والا ہی نہیں، بہت سخی، جو قدرت کے باوجود معاف کرتے جا رہے ہیں، جو ہمیشہ وفا کرے اور امید سے بڑھ کر عطا کرے۔ جب اللہ کے بندے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے کرم سے تمام سفارشوں اور وسیلوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے اظہار ناراضگی کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کَرِيمٌ، پس بے شک شکر گزار اپنے ہی نفس کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار غنی اور کریم یعنی بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی اللہ کی شکر گزاری کرے یا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ
تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم متقی اور گناہگار دونوں کے لیے یکساں جاری و ساری ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ ہر وقت بخشنے اور معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو انسان ہے جو ناشکری کرتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ انسان جلد اس زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، اس نے تو ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، حالانکہ یہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمانی دنیا پر آ کر ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی بخشنے والا جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ وہ ذات باری تعالیٰ ہر آن بخشنے اور کرم کرنے والی ہے، اس کے لیے کسی سفارش، رشوت اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ کس قدر احمقانہ بات کرتے ہیں جو اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرنے کے لیے فوت شدہ انسانوں کا وسیلہ اختیار کرنے کا درس دیتے ہیں۔ وہ ذات اپنی صفات میں کریم ہے، اس کے سوا کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا جن سے وہ کسی کی حاجت روائی کر سکے، اس لیے ہمیشہ ایک اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا چاہیے۔ وہ ذات باری تعالیٰ ہمیشہ وفا کرنے والی ہے، اس سے امید رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ سوال کرنے والے کی دل کی کیفیت اور ضرورت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راتوں کو اپنی حمد و ثنا کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کی تعلیم اور عبادات میں مشغول لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اسی خوشی میں وہ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان تمام سوال کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیے، حالانکہ اسے کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ تو صرف انسان کے عز و شرف کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی دعاؤں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم اکرمنا ولا تخننا، یا کریم یا رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے کریم نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں گے؟ جیسے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہم زدنی ولا تنقصنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم زدنی ولا تنقصنی، یا رب مجھے زیادہ کیجئے، جو بھی چیز آپ نے مجھے دی ہے اس میں کمی نہ کیجئے، وَأَكْرِمْنِي وَلَا تُهِنِّي، میرا اکرام کیجئے اور میری یعنی انسلٹ جس کو کہا جاتا ہے یعنی میری بے عزتی نہ کیجئے، وَآتِنِي وَلَا تَحْرِمْنِي، اور مجھے عطا کیجئے اور مجھے محروم نہ کیجئے، وَأَثَرْنِي وَلَا تُثَرْ عَلَيَّ، اور میری مدد کیجیے اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کیجیے، یا ذل جلالی والاکرام۔ تو اتنی خوبصورت یہ ساری دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر جب دعا کی جائے تو یقیناً وہ کریم رب جب کافروں مشرکوں کی فریادیں سن رہے ہیں اور ان کی دعائیں سن رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے پلا رہے، ان کو رزق دے رہے، تو جو مانگ کر اللہ سے سوال کرے گا اور خالص اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا اکرام والا کام کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ما غرکا، یعنی جیسے کسی سے وہ کیا جاتا ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی اولاد بدسلوکی کر رہی ہے یا ان کی عزت نہیں کرتی یا ان کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے تو ان کو کتنا دل دکھتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کس چیز نے یعنی تم کو ہم سے دور کر دیا، کیا تم بھول گئے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا اور کیا کیا؟ حالانکہ ماں باپ کے احسانات کو تو ان کو جتانے کی بھی ضرورت نہیں، انسان کو خود تصور کرنا چاہیے، خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے ماں باپ نے مثلاً، ایسا تو ہے ہی نہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوگا، بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ناشکری اولاد اس کا شکر ادا نہیں کرتی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا دراصل وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ اگر کچھ نہ بھی کریں تو دنیا میں تم کو لانے کا سبب بنے، آج تم اتنے بڑے آدمی جو بن گئے ہو اور جو اتنے کمانے والے ہو گئے اور جو اتنے قوت والے بن گئے ہو، اور یہ ساری چیزیں تو تم آئے کہاں سے؟ لانے کا سبب ذریعہ کس کو بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو وہ رب کریم جب ماں باپ کی عزت اور اس کی اتنی زیادہ وہ کرتے ہیں تو پھر انسان کو اس سے بھی زیادہ کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کرنا چاہیے، اللہ کریم کی عزت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ تعزیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کو محسوس کرنا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق انسان کے بارے میں، الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان دھوکے میں مت پڑا رہے، بلکہ تو
تو صحیح تو دیکھ تو صحیح اس رب کے بارے میں، سوچ تو صحیح کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تمہارا وجود کہاں سے آیا؟ خود ہی خود سے بن گئے، بھیجنے والے کا کوئی احسان نہیں ہے تم پر، اور نہ صرف بھیجا بلکہ فسوا کا فعدلک، پھر تجھ کو درست بنایا۔ کس طرح بنایا؟ جو بھی جوڑ ہے، جیسے دو ہتھیلی برابر، دونوں بازو برابر، دونوں آنکھیں، دونوں کان، دونوں پیر، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹا یا بڑا ہو تو کیسے کام چلتا؟ بعض مرتبہ کسی کسی کا ایک پیر چھوٹا اور بڑا قدرتی طور پر ہوتا ہے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو چلنے میں، تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ 3 میں پڑھیں گے آگے ہم لوگ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔ رکبک ترکیب سے ہے، جیسے ہم لوگوں کو یعنی استعمال کرتے ہیں کھانا پکانے کی ترکیب، تو کیسے کرتے ہیں کہ مختلف چیزیں پڑی ہیں، اٹھا کر پتیلی میں ڈال کر چڑھا نہیں دیتے، یا کب کون سی چیز پہلے پھر کون سی چیز اس کے بعد، اس لیے ترکیب کرتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہم کو رکبک یعنی ترکیب سے پیدا کیا، تو اللہ نے پہلے پیدا کیا، پھر برابر کیا، پھر سارے اعضاء اس طرح ترتیب سے جوڑے کہ انسان خود خوبصورت نظر آنے لگا۔ اگر اس ترکیب میں فرق آ جاتا تو جس طرح آپ کا پکا ہوا کھانا بغیر ترکیب سے پک کر بیکار اور بے مزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی ہاتھوں کی جگہ ٹانگیں، ٹانگوں کی جگہ ہاتھ، آنکھ نیچے، منہ اوپر، اسی لیے تو انسان کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ترکیب کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معتدل بنایا، یعنی جیسے ہمارے جسم میں ہڈیاں بھی ہیں چھوٹی بڑی اور نسیں بھی ہیں، لیکن اوپر سے یہ نظر نہیں آ رہا ہے جسم ہر گوشت اور اسکن کے ذریعے کیسے فنیشنگ کی اللہ تعالیٰ نے، کس طرح ہموار کیا، فعدلت ہموار بھی کیا، اور ہر چیز کو جسم کا اعتدال میں رکھا، یعنی دو کان ایک ساتھ نہیں بنا دیے بلکہ دو سائیڈ میں کر دیے برابر، پھر آنکھ دو ہے تو ایک آنکھ نیچے ایک اوپر نہیں بلکہ بیلنس قائم کیا، اسی طرح دونوں ہاتھ، دونوں پیر۔ اگر ناک بھی دو ہوتی تو کیا ہوتا؟ سر ہمارے دو ہو جاتے تو کیا، بعض دفعہ کوئی جڑوا ہوتے ہیں ان کے سر جڑے ہوتے ہیں تو کتنی ان کو بھی اذیت، اور کیسے دیکھ کے بھی وہ لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے۔ اور چہرہ اگر دو ہوتا تو کیسا لگتا ہے؟ انسان اس سے بیلنس میں غور و فکر تو کرے، جیسا جسم میں جو ہونا چاہیے ویسا ہی، اور تمہیں بہترین خلقت میں ڈالا۔ اسی طرح مزاج کے اعتبار سے بھی کہ جسم میں پانی، کھانے، سونے، ہر چیز کا اعتدال رہے، ایک لمٹ میں رہے تو انسان صحت مند رہتا ہے۔ یہی اعتدال بیلنس اگر بگڑ جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، رکیبہ سوار ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز پر چڑھنا، کئی چیزوں کو ملا کر ایک چیز کو بنانے کو رکبک کہتے ہیں، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے تیری شکل و صورت، رنگ، قد ڈھالنا چاہا، یہ اللہ کی چوائس تھی۔ ہم نے چاہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنانا اور ایسا بنانا، اگر ہماری تو دنیا ساری کی ساری خوبصورتی کو پسند کرتی ہے اور ساری دنیا ہی خوبصورت ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کا پیدا کرنا ہے یہ ساری چیزیں، کہ ہم نے نہیں چاہا تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی لیے اپنی تخلیق میں سے اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس پر بھی اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو ان ساری نعمتوں سے محروم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شکل آئینے میں دیکھو اور تم کو پسند آئے، یعنی تم اچھے لگ رہے ہو تیار ہو کر، کپڑا پہن کے، میک اپ کر کے، وہ کر کے، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور دعا کرو، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح سے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، مجھے خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دو، کیونکہ وزن میں سب سے زیادہ بھاری ہماری شکلیں نہیں ہوں گی بلکہ ہمارے اخلاق، جو ہم نے کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہوگا اس کی گواہی، اور یا تو آگے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے ہماری گواہی لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں انسان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک روایت میں یہ آیت اسود بن شریک کے بارے میں اتری، اس نے شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کی تھی، چونکہ وہ فوراً کوئی عذاب نہیں اترا تھا اس پر، تو وہ اور پھول گیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اور یہ کیا، لیکن میرا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکا۔ یہ جبار و قہار کی دھمکی ہے کہ اے انسان، تو کس چیز پر پھول کر اللہ کو بھول گیا ہے؟ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے انسان تجھے کس نے مجھ سے مغرور بنا دیا تھا، تو نے میرے نبیوں کی کیا بات مانی؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے پایا تو فرمایا کہ جاہلیت نے اسے مغرور بنا دیا ہے۔ انسان کی اصل میں حقیقت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پر ایک مرتبہ تھوک کر اس پر انگلی رکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان کیا تو مجھے ہرا سکتا ہے حالانکہ میں نے تجھے اس جیسے مادے سے درست کر کے معتدل القامت بنایا۔ یعنی تھوک اپنا کتنا حقیر ہے، کسی کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے بڑا گندا لگ رہا ہے سوچ کے بھی کہ کوئی تھوک کر اگر اس کو چاٹے تو اتنی حقیر ہے کہ اپنے ہی سے منہ سے نکلی ہوئی چیز کو ہم دوبارہ نہیں اس کو اپنے منہ میں ڈالنا چاہیں گے۔ تو اتنی حقیر کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پر تھوک کے دیکھی، اس گندی چیز جس کو تم دوبارہ نہیں لینا پسند کرو کہ اس سے تم کو پیدا کیا، کس چیز کا تم کو غرور اور کس چیز کا تمہارے اندر فخر، پھر تجھے پہنا اڑا کر چلنا پھرنا سکھایا، آخر میں تیرا ٹھکانہ زمین کے اندر ہے، تو نے خوب دولت جمع کی اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب تیرا دم حلق میں آ کر اٹک گیا تو اب صدقہ کرنا چاہتا ہے، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں۔ پھر اسی طرح بچے کی مشابہ باپ یا ماں کی یا ددیال یا ننیال میں سے کسی کی صورت پر پیدا کیا گیا۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے یہاں بچہ سیاہ پیدا ہوا ہے، فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے؟ بولا ہاں۔ فرمایا کس رنگ کا ہے؟ بولا سرخ۔ پوچھا کوئی چتکبرا بھی ہے؟ بولا ہاں۔ فرمایا چتکبرا بچہ سرخ اونٹوں سے کیسے پیدا ہو گیا؟ بولا شاید کوئی رب اوپر کی نسل کی طرف کھینچ کر لے گئی ہے۔ فرمایا شاید یہی تیرے بچے کے سیاہ ہونے میں۔ بعض دفعہ بہت سی عورتوں کے ساتھ اسی طرح کا ظلم کیا جاتا ہے نا کہ اگر ماں یا باپ میں شکل نہیں ملتی جلتی ہے تو یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے جو آپ نے مثال دے کر بتائی اونٹ کے بچے کی، کہ نسلوں میں تمہارے گزر چکے ان کی کوئی کی شکل اس طرح کی ہو سکتی ہے، ان کا رنگ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ملایا۔ تو یہاں پر یہی بتایا کہ ایسے نافرمانی کی بنیادی وجہ کیا ہے، یعنی نافرمانی پر ابھارنے والا قیامت کا عدم یقین ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کی آیت میں جیسے فرما رہے ہیں کہ کلا بل تکذبون بالدین، یہ ساری چیزیں جھٹلانے کا اصل وجہ کیا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ جزا و سزا کے لیے انسان سوچے کہ جب پہلی مرتبہ اس رب نے جوڑا تو دوبارہ اسی چیز کو جوڑنا کیوں مشکل ہے؟ تم آخرت کے دن پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اور یعنی نافرمانی پر ابھارنے والا قیامت کا عدم یقین ہے، یعنی جو نافرمانی اللہ کی کر رہے ہو ما غرک برب الکریم، تو یہ کس وجہ سے کہ تم کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ رب کریم جو ہے وہ قیامت کے دن پوری کی پوری بادشاہت جیسے ہے نا للہ الواحد القہار، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پوری بادشاہت ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہوں گے۔ تو اس دن تم آج دنیا میں مثلاً کسی تھوڑی سی چیز پر گھمنڈ کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، اپنی چیز کو بڑی چیز سمجھتے ہو، تو کل کو سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کیا کیا جائے گا۔ اور تم ایسے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور تم پر کوئی نگران نہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگران موجود ہے، دن کے الگ رات کے الگ ڈیوٹی پر لگے ہوئے۔ کوئی تمہاری نماز کی نگرانی کر رہا ہے، کوئی تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، کوئی تمہارے سوتے وقت نگرانی کر رہا ہے، سب اپنی اپنی ڈیوٹی برابر کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے اللہ کے ہاں بہت عزت دیے گئے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، ان کو سب پتہ ہے تمہارے کام، تمہاری سوچ، تمہاری خیالات، ہر چیز کا علم ہے ان لوگوں کو۔ تو یہ جو ہے ملائکہ پر ایمان، اسلام میں ارکان الایمان جو ہے اس میں 6 رکن ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیری و شرری۔ تو وہ 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا، جن کا قرآن میں کئی صورتوں میں الگ الگ ناموں اور کاموں کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ اور اسی طرح احادیث میں فرشتوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ ہم نے سورہ تکویر کی تفسیر میں جبریل علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا، آج ہم سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 سے 12 کرامن کاتبین کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ فرشتے دن رات 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتے ہیں
اور انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نگران فرشتے مقرر کیے جو سفر و حضر میں آدمی کے ہمراہ رہتے ہیں، یعنی چاہے آپ سفر میں کر رہے ہو، چاہے گھر میں ہو، آدمی کی کوئی ایک حرکت بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے دائرۂ تحریر میں آنے سے رہ جاتی ہے۔ وہ فرشتے چونکہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے قیامت کے روز انہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا، جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وجیء بالنبیین والشہداء، اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے، یعنی یہ فرشتے بھی آئیں گے اور ان کے ساتھ انبیاء اور شہداء بھی گواہی دینے کے لیے آئیں گے کہ جو کچھ انسان نے کیا ہوگا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک انسان کے دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتے ہیں، اور دوسری طرف والے فرشتہ انسان کے بائیں طرف ہوتا ہے جو اس کی برائیاں لکھتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ دائیں طرف والا فرشتہ اپنے بائیں طرف والے فرشتے کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے، مگر جو اس کے بائیں طرف والا فرشتہ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر کوئی برائی نہیں لکھتا۔ اگر وہ آدمی کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے تو اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں ہوتا ہے، اور اگر وہ چلتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے آگے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے دائیں اور دوسرے اس کے بائیں ہوتا ہے، اور اگر چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے آگے چل رہا ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں کی جانب ہوتا ہے۔ دائیں بائیں والے انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے تمام فرشتے نفس شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہیں، اسی لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ وہ بس وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائے، جیسے اس صورت میں ہے نا کہ یعلمون ما تفعلون، یعنی وہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، جو ان کے ذمے لگائے گئے۔ جیسے سورہ قاف آیت نمبر 16 to 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ہی جانتے ہیں جو اس کے نفس میں وسوسے آتے ہیں، اور ہم قریب ہیں اس کے حبل الورید، یعنی جو اس کی شہ آگے اس سے بھی قریب۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یعنی اور جب دو لینے والے جو یمین میں ہے اور شمال میں ہے، قعید یعنی فکس ہے، بیٹھے ہوئے، اور نہیں وہ لکھتے کوئی کال سوائے کے جو نگہبان رقیب عتید ہے، وہ اس کو نگہبانی کے ساتھ، امانت کے ساتھ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کے فرشتے یک کے بعد دیگرے تمہارے پاس آتے رہتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات بسر کی ہوتی ہے اوپر چڑھتے ہیں، ان کا رب ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تم میرے بندے کو کس حال یعنی آخری عمل پر چھوڑ کر آئے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتے رات کے لیے الگ ہوتے ہیں اور دن کے لیے الگ، اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح دن اور رات کے اعمال اللہ کے حضور دو مرتبہ پیش ہوتے ہیں، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اپنی زندگی غفلت میں بسر ہم کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اس فکر کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ پر، ہر لہجہ ہمارے ساتھ دو فرشتے مقرر فرما دیے جو انسان کے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو اعمال نامہ کرامن کاتبین تیار کرتے ہیں وہ تو قیامت کے دن انسان کو لکھے ہوئے ملیں گے، البتہ بعض فرشتے ایسے بھی ہیں جو انسان کے اعمال صبح شام اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یوں منقول ہے کہ لوگوں کے اعمال صبح شام اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہر انسان کے ساتھ فرشتہ مقرر ہے۔ رات والے فرشتے صبح کی نماز تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر وہ اپنا صحیفہ دن والے فرشتے کو دے کر چلے جاتے ہیں اور انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
اسی طرح اثر والے فرشتے دن بھر کے اعمال رات والے فرشتوں کو دے کر چلے جاتے ہیں۔ اس روایت کے مطابق کرامن کاتبین الگ ہیں، اور جبکہ رات اور دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو محترم قرار دیا ہے، ان کا تم بھی احترام کرو۔ ہم لوگوں کا تو احترام کرتے ہیں، مثلاً کچھ اگر غلط کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے یا کوئی سن تو نہیں رہا ہے، ان کے سامنے غلط کام مت کرو، چھپ کر ان کی نظروں سے کچھ نہیں چھپائے، وہ جانتے بھی ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بزرگ فرشتے تم سے بجز جنابت و قضائے حاجت کے کسی وقت بھی، یعنی 24 آور میں 2 ٹائم تم سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کب؟ ایک تو جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں جب، اور ایک جب قضائے حاجت کے لیے تم جاتے ہو اس وقت جدا ہوتے ہیں۔ ان کا احترام کرو اور نہاتے وقت پردہ کر لیا کرو، خواہ دیوار کی یا اونٹ کی آڑ لو، یعنی کسی کے ذریعے سے ایک آڑ لے لو، اور کچھ نہیں تو کسی ساتھی کو کھڑا کر کے آڑ بنا لو، کیونکہ یہ حیا کرنے والے فرشتے یعنی تم سے ایسی حالت میں ملنا نہیں چاہتے اور اس حالت میں بھی تم سے حیا کرتے ہیں، تو ان کا احترام کرو، ان کو رسپیکٹ کرو۔ اس وقت بھی ہمارے کام کو آپ کو مجھ کو یہ فرشتے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ احساس ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب آپ کا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں کہ اس کی نگرانی کرتے رہو، اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو صرف اتنا لکھنا جتنا اس نے کیا ہے، اور اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے تو بھی اس کے لیے نیکی لکھ دینا، کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑا۔ تو اللہ کی خاطر اگر انسان کچھ غلط کام کو چھوڑتا ہے تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم جو ہے وہ اجر لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے الحمدللہ کہا، اس کلمے کو لکھنے پر فرشتے کو بھاری ہوا، تو اس نے اپنے رب عز و جل سے مراجعہ کیا، اس سے کہا گیا، یعنی پوچھا کہ اب کیا کیسے لکھوں اس کو، تو اس سے کہا گیا جس طرح میرے بندے نے کہا الحمدللہ کثیرن، اسی طرح لکھ لو۔ پھر اسی طرح بائیں طرف والا فرشتہ جب کوئی گناہ لکھتا ہے تو مسلمان نافرمان گناہگار بندے سے اپنا قلم 6 گھڑیاں اٹھائے رکھتا ہے۔ اب یہ 6 گھڑی، بعض روایت میں آتا ہے کہ 6 گھنٹہ ہے، بعض ہوتا ہے کہ چند سیکنڈ ہوتا ہے کہ روکے رکھتا ہے۔ اگر وہ شرمندہ ہو کر توبہ کر لے تو قلم رکھ دیتا ہے، کچھ نہیں لکھتا، ورنہ توبہ نہ کرنے پر ایک گناہ اس کا لکھ لیتا ہے۔ اور دائیں ہاتھ والا فرشتہ انسان کے دل میں صرف کسی نیکی یا کسی اچھے کام کا ارادہ بھی کرتا ہے، فوراً اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ یہ ہے رب کریم، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے نا یہ سب۔ سوال ایک یہ ہے کہ کیا صرف یہ 2 فرشتے انسان کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ انسان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں 20 فرشتے ہوتے ہیں، ایک ایک انسان کے ساتھ 20 فرشتے۔ تفسیر ابن جریر میں ایک روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دائیں جانب نیکیوں کو لکھنے والا بائیں جانب والے فرشتے پر امیر ہے، جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک کی بجائے 10 لکھتا ہے، اور جب تو کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ دائیں جانب والا فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ استغفار کرے، 3 مرتبہ وہ پھر اجازت مانگتا ہے، اور بندہ توبہ اگر نہیں کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ کہتا ہے کہ اب لکھ لے۔ اللہ اس سے چھڑائے، یہ تو بڑا برا ساتھی ہوا کہ اس کو اپنے گناہ کا بھی احساس نہیں ہوا کہ توبہ کر لیتا، اس کو اللہ کا لحاظ نہیں، یا اللہ سے نہیں شرماتا۔ اس کے علاوہ انسان کے ساتھ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ رعد کی آیت نمبر 11، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ تو اس کے ذریعے سے کیا ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینجنگ کا، کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں درج ہے کہ ایک فرشتہ تیرے ماتھے کے بال تھامے ہوئے جب تو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو تجھے بلندی عطا کرتا ہے،
اور جب تو اس کے سامنے سرکشی اور تکبر کرتا ہے تو وہ تجھے یعنی پست اور عاجز کر دیتا ہے. اور دو فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں، جو درود تو مجھ پر پڑتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک اور فرشتہ جو تیرے منہ پر کھڑا ہوا ہے کہ سانپ یا کوئی موذی جانور تیرے منہ میں نہ چلا جائے. دو فرشتے تیری آنکھوں پر ہیں. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کو آنکھ کے پاس کچھ مار لگی، بال بال بچ گئے، نہیں تو آنکھ پھوٹ جاتی، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے نے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو فرشتے آنکھوں پر مقرر کیے جو ان کی حفاظت کر رہے تھے. اور تو یہ 10 فرشتے ہر بنی آدم کے ساتھ ہیں. پھر یہ 10 الگ اور رات کے 10 الگ الگ ملا کر 2 ہو گئے. تو یہ تو ٹوٹل 8 ہوئے. اس کے علاوہ ہے رات میں جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ الگ مقرر ہوتا ہے، اور جو باوضو سونے والے کے لیے ایک الگ فرشتہ. تو ٹوٹل ملا کے یہ 10 فرشتے، اور دن میں 10 چلے گئے، 10 واپس آئے، تو ٹوٹل 20 فرشتے. کرامن کاتبین انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نوٹ کرتے ہیں، چاہے کہ یہ عمل اچھا ہو یا برا. یہ ان کا نام نہیں، ان کی صفت ہے. یعنی ان کا نام ہم لوگ لیتے ہیں کہ کرامن کاتبین نام ہے، نہیں. کرامن یعنی معزز، کاتبین لکھنے والے، ان کی صفت ہے معزز اور لکھنے والے. یہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، یہ وہی کرتے ہیں جس کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، مسند احمد میں بھی ان کا ذکر ہے. کرامن کاتبین کی اس یاد دہانی کا ہم کو فائدہ کیا؟ یعنی ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ڈیٹیل میں؟ نمبر 1 یہ کہ اس سے اعمال کی فکر پیدا ہوتی ہے. یہ احساس کہ ہمارے اعمال جب ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، یہ خیال انسان کو اچھے اعمال کی طرف مائل کرتا ہے. نمبر 2 اس کے ذریعے سے انسان اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سوچ سمجھ کر گزارنے کی کوشش کرتا ہے. تیسرا، جب ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے دائیں اور بائیں اس وقت بھی فرشتے لکھ رہے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ اللہ کے قریب ہونا بھی ہے کہ ان فرشتوں کا احساس انسان کو اللہ کی عظمت اور کبریائی کا احساس کہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے کریم اور کتنے معزز اور کتنے یعنی اپنے بندوں کے لیے مہربان ہوں گے. چوتھا احساس ہم لوگوں کو فائدہ دیتا ہے کرامن کاتبین کے بارے میں پڑھ کر، کہ کرامن کاتبین کی موجودگی کے احساس سے انسان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. کہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں تو اب ڈر کے مارے کہ اگر غلطی ہو گئی تو وہ کیا ہے، توبہ کی کوشش کرے گا. اور کرامن کاتبین کے ریکارڈ کو صاف کرنے کا یہی واحد ذریعہ ہے، یعنی توبہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال کلین ہوتا رہے، کلیئر ہوتا رہے، تو اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس کے لیے کثرت سے استغفار کریں، اور اس کے لیے دل سے رو کر اللہ سے معافی مانگے کہ یا رب میرے اعمال نامے میں اگر لکھ دیا گیا ہے تو اس کو مٹا دیجیے. ایک مومن سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو، مگر ایک اچھا مسلمان کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اس گناہ کی معافی اللہ سے مانگ نہ لے. یعنی اچھے مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ گناہ تو ہوگا اس سے، لیکن جیسے ہی گلٹی فیل ہوگی یا جیسے ہی احساس ہوگا، وہ فوراً کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے گا کہ یا رب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا رب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے اور میرے نامہ اعمال سے اس کو مٹا دیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی کوئی بات زبان سے کہتا ہے اور اس کی توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی غیر ارادی طور پر کوئی اچھی بات ہماری زبان سے نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس بات کی وجہ سے اس کے درجے بلند کرتے ہیں. اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس بات کا خیال بھی نہیں کرتا. سوچو دن بھر میں کتنی بار ہم ایسے فضول بکواس اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے، اور اس بات کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے. لہٰذا کوئی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کی نجات کا سبب بن سکتا ہے اور اس کی پکڑ کا سبب بھی بن سکتا ہے. جیسے کہ حدیث میں 2 مثالیں دی گئی کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، وہ پیاسا تھا، جب وہ خود پیاسی تھی ڈول ڈالا اور اس سے پانی نکالا، اور جب دیکھا کہ ایک کتا زبان کھولے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہوا ہے تو اس نے پھر ڈول سے پانی نکالا، اس کو پلا دیا. تو بجائے یہ کہ اتنی بڑی کبیرہ گناہ کی وہ تھی، مالک تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کیا. اسی طرح ایک عورت بلی کو اس طرح قید کر کے رکھتی تھی
کہ نہ اس کو خود کھانے کو کچھ دیتی تھی، نہ آزاد کرتی تھی کہ وہ کہیں جا کے کھائے یا وہ کرے، حالانکہ بہت نیکوکار تھی، لیکن اس طرح کی اذیت دیتی تھی تو اس کی نیکی اس وہاں کام نہیں آئی، بلکہ اس کی اس غلطی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ اور یہ صحیح احادیث سے یہ دونوں چیزیں، تو کوئی بھی نیکی کا کام کو معمولی نہیں سمجھے، اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بخشش کر کے نیکیوں پر ثواب عطا فرمائیں گے، اور کافر کی نیکیاں اس کے کفر کی وجہ سے ضائع کر دی جائیں گی اور برائیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کی جزا اس کو دنیا میں ہی دے دی جائے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف ہے نا، اگر دنیا میں مثلا اس نے کفر کیا، شرک کیا، لیکن نیکیاں بھی بہت کی، تو اب کیا اس کی نیکی کو ضائع کر دیا جائے گا؟ نہیں، اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی جزا نہیں دی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس کے پاس کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا کچھ ڈیٹیل میں تھوڑا سا ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو یہ احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یا ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کو چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ ہماری نگرانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ نعمتیں دو طرح کی، ظاہری بھی باطنی بھی۔ اصل نعمت تو جنت میں ملے گی، جو اندر سے ایک خوشی کوئی نیکی کا کام کر کے ہوتی ہے، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ احساس کا ہو جانا۔ تو ایک چیز تو یہ کہ نیکی کر کے خوشی ہو تو سمجھو وہ ابرار ہے، اور مزید نیکی کی دوسری چیز اگر اس کو مل جاتی ہے کہ مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ نیکوکار ابرار کی پہچان کیا ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام جب وہ کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کو مزید نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تیسری چیز اطاعت نعمتیں پیدا کرتی ہے اور خوش قسمتی لاتی ہے تینوں مرحلوں پر۔ یعنی ایسا نہیں کہ خالی آخرت میں ہی اس کی نیکی کا اجر ملے گا، بلکہ تین جو مراحل ہیں، تین مرحلے ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس کو ہم کو بعد میں بھی گزرنا ہے، اور جس کو بعد کے بعد میں بھی۔ ایک ہے دار الدنیا، دوسرا ہے دار البرزخ، اور تیسرا ہے دار القرار۔ ابن قیوم کہتے ہیں مت سمجھو یہ نیکیاں یا برائیاں صرف آخرت میں کام آئیں گی، بلکہ ان تینوں جگہ پر کام آئے گی۔ یعنی کوئی بھی خیر کا کام تم کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اپنے لیے وہ نہیں رکھیں گے، باقی نہیں رکھیں گے، بلکہ کیا ہے، اس کا بعض نیکیوں کا اجر تم کو دنیا میں ہی دے دیں گے، بعض کا اجر تم کو قبر میں ملے گا، اور بعض کا اجر تم کو آخرت میں ملے گا، اور بعض مرتبہ تینوں جگہ برابر کا اجر دیا جائے گا۔ حدیث میں کہ نیکوں کو ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماں باپ کے فرما بردار اور اولاد سے نیک سلوک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم لوگ اس میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ دہر میں ابرار کی پہچان اور ابرار کو جو دیے جانے والا یہ ساری نیکیاں اور جو اس کا بدلہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اس کے برعکس کون ہوگا؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، یعنی نافرمان جہنم میں جھلس رہے ہوں گے۔ اور یسلونہا یوم الدین، جس دن وہ بدلے کے دن جھونکے جائیں گے، یسلا آگ میں داخل ہوں گے، جلائے جائیں گے، جھونکے جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک مرتبہ جو جہنم میں داخل ہوا تو اس کا پھر وہاں سے غائب ہونا مشکل ہے، یعنی جہنم سے غائب نہیں ہوں گے کہیں بھی، بلکہ کیا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے، الا یہ کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ارادہ کیا ہوگا کہ ان کے نکلنے کا، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت پر ہے، ورنہ
بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو کچھ دن جلنے کے بعد اس جہنم سے ان کو رہائی مل جائے گی، کچھ ہے کہ کچھ سالوں بعد ہے، کچھ ہے کہ فوراً. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں اس چیز کا تصور ہے کہ اہل جہنم کے بارے میں تو بہت ساری ڈیٹیل آئی ہے، جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل انصاف کا تقاضا اہل جہنم کو جو عذاب ہوگا وہ ان کے اعمال کے لحاظ سے کم یا زیادہ ہوگا. یعنی ہر ایک کو برابر کی سزا نہیں ملے گی، جیسا جس کا عمل ہوگا ویسے اس کے حساب سے. جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو روز اہل جہنم میں جس آدمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، ان کے اثر سے اس کا دماغ کھولے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. ان میں سے بعض گھٹنوں تک آگ میں جلیں گے، انہیں دیگر طریقوں سے بھی عذاب دیا جائے گا. ان میں سے بعض سینے تک آگ میں جلیں گے اور انہیں دیگر طریقوں سے بھی عذاب دیا جائے گا. بعض ان میں سے ہنسلی کی ہڈی تک آگ میں جلیں گے اور انہیں عذاب کی دیگر صورتوں سے بھی واسطہ پڑے گا. اور ان میں سے بعض سر تا سر آگ میں جلیں گے، یعنی جیسی جس کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق. اسی طرح گناہگار جو مسلمان ہوگا وہ اہل توحید جو معصیت کاری میں مبتلا ہوئے تھے، جہنم میں انہیں ان کے اعمال کے حساب سے عذاب ہوگا. جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا تھا ان کی سزائیں اور ہوں گی، اور جنہوں نے صغیرہ گناہ کیے تھے ان کی سزائیں اور ہوں گی. دیگر نیکیوں کی بدولت بھی بعض کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی. عذاب کی تخفیف کے اور بھی اسباب ہوں گے، جیسے کہ سفارش ہوگی، اور اس کے اعمال کو میں کوئی نیکی کو دیکھ کر اس کو معاف کر دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں. لیکن کافروں کے کفر کی مقدار بھی کم و بیش ہوتی ہے. ایک کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، لیکن وہ چوری بھی نہیں کرتا، قتل و غارت بھی نہیں کرتا، دوسروں کو اذیت بھی نہیں پہنچاتا. ایسے کافر کا عذاب اس کافر کی نسبت یقیناً ہلکا ہوگا جو شرک بھی کرتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے، فساد فی الارض کا مرتکب بھی ہوتا ہے. لیکن واضح رہے کہ یہ ہر دو کافر رہیں گے ہمیشہ جہنم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، ان کی شدت حرارت سے اس کا دماغ کھولے گا. حضرت عباس بن عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ دیا؟ وہ آپ کو تحفظ دیا کرتے تھے، آپ کے غصے کی خاطر غصے میں آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آگ اس کے ٹخنوں تک پہنچتی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کی سب سے گہری کھائی میں ہوتی. یعنی جو میرے ساتھ کیا نیکی کا کام اور جو میری مدد کی، اس کے بدلے میں آگ صرف اس کے ٹخنوں تک پہنچ رہی ہے. اگر وہ نیکی نہ کی ہوتی اس نے تو جہنم میں، لیکن بہرحال نبی کا چاچا ہونا بھی کام نہیں آئے گا. کافروں کے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں تو وہ اعمال کافروں کو کیوں کر نفع دیں گے اور ان کے عذاب میں کیسے تخفیف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال صالحہ کی قبولیت کی شرط قبول اسلام ہے. اس کا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام قبول کرنے کی پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان والا ہونا. اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی نیک اعمال قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے. کافروں کے اچھے اعمال انہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے، نہ ان کے لیے جہنم سے رہائی کا باعث بنیں گے. تاہم اچھے اعمال کرنے والے کافر کے عذاب میں قدر تخفیف کر دی جائے گی، کیونکہ عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے. جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. عالم آخرت کے مقابلے میں اس فانی دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈوبے اور نکال لے. کافر جب عذاب الہی دیکھیں گے تو وہ دنیا کی لذتیں بھول جائیں گے. یعنی دنیا میں ملونیئر بلونیئر تھے، لیکن اب وہاں پر جب یہ سارے عذاب دیکھ کر کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم دنیا میں کوئی عیش کر کے آئے ہیں، اور پچھتاوے میں مبتلا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اہل جہنم میں جس فرد کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دنیا کا تمام مال و متاع تمہیں مل جائے تو کیا تم وہ تمام مال و متاع فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانی چاہو گے؟
وہ کہے گا جی ہاں، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو تم سے بہت ہی معمولی سی چیز مانگی تھی، جبکہ تم آدم کی پشت میں تھے، میں نے تم سے کیا وعدہ نہیں لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور میرے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ یعنی شرک نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا کام بھی ہے کہ جہنم سے رہائی کا ذریعہ ہے، اور ایک بہت معمولی چیز ہے کہ یعنی کیا ہے، ایک کلمے کا اقرار کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جیسے کہ ساری زمین بھر کر سونا، سورہ آل عمران میں وَمِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ زمین بھر کر اگر اس کو دے دیا جائے سونا اور وہ چاہے کہ فدیے میں دے، لیکن وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اسی طرح صرف آگ کا عذاب نہیں ہے جہنم میں، بلکہ اس کے علاوہ جہنم میں ان کا پینا برا، ان کا کھانا برا، اور ان کے پہننے کی چیزیں بری، ان کے جو جام دیے جائیں گے وہ برے ہوں گے، اور کپڑے ان کے گندھک اور ایندھن کے، اور اوڑھنا بچھونا لباس اور زکوم، اور ان کی رنگت اس کی وجہ سے سیاہ کوئلہ ہو جائے گی۔ دنیا میں جو بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو وہ کرتے تھے نا، بنا سنوار کر رکھا کرتے تھے، وہاں پر وہ جھلس کا کوئلہ ہو جائے گی، یعنی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ محفظ نہ منہم، اسی لیے صبح شام فجر کی نماز اور عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد ضرور 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرو آگ کے عذاب سے، اللہم اعتق رقابنا من النار، اور وہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، یہ اللہ ہم کو جہنم کے آگ کے عذاب سے بچانا، کہ اس کا آگ کا وہ ہے، جیسے سورہ فرقان میں دعا مانگی سکھائی اللہ تعالیٰ نے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقاما، اللہ وہ تو بہت ہی بدترین اور بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یعنی کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا، کافر کو آج موقع دے دیا جائے، آج اول تو موقع ملا ہی ہوا ہے اس کو، لیکن وہ ہوش میں نہیں ہے، ابھی انجانے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، لیکن اگر وہ اس کو آج دکھا دیا جائے تو کیا وہ پھر بھی کفر کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن اصل امتحان تو یہی ہے، اگر دکھا دیا جائے اور دکھانے کے بعد وہ اپنی اصلاح کرے تو پھر کیا فائدہ؟ تو یہاں پر اسی کے لیے بتایا گیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ہوں انہا بغائب وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا چیز بتائے کہ وہ جزا و سزا کا دن ہے کیا، ثم ما ادراک، پھر کیا چیز تمہیں بتائے، تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، اس دن کی ہولناکی کی وجہ کیا ہے، اچھی طرح معلوم کر لو کہ وہ کیا ہے۔ احساس دلانے کے لیے جب کسی تکلیف دہ چیز کو بیان کیا جاتا ہے، یا کسی بھی چیز کو، مثلا بچوں کی مثال ہم لوگ لیں گے کہ بچے کو جب کوئی چیز چاہیے رہتی ہے تو وہ ایک مرتبہ ہی کہہ کر نہیں خاموش ہو جاتا، امی مجھے چاہیے، پھر تھوڑی دیر بعد امی مجھے یہ چاہیے، امی مجھے یہ چاہیے، اتنی بار کہ ماں یا تو پیار سے اس کو وہ چیز دے دیتی ہے، یا غصے میں اس کی طرف پھینک کر دے دیتی ہے کہ لو میری جان کھا لی ہے، یا میرا دماغ کھا گئے اور میرا یہ کر لیے، دنیا کی باتیں سنا کے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ بار بار تکرار کا مقصد کیا ہے کہ تم سوچو تو صحیح، تم تصور تو کرو کہ وہ کتنا بڑا دن ہے، اسی لیے دین کہا ہے اس کو، بدلے کا دن، یعنی اچھوں کو اچھا بدلا اور بروں کو برا بدلا، وہ دن بڑا ہولناک اور بہت ہوشربا ہوگا، اسی لیے مقرر فرمایا کہ تمہیں خبر بھی ہے جزا کا دن کیا ہے اور کیسا ہے، اس دن کوئی کسی کو عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور یہ اور بات ہے کہ کسی کو کسی کی سفارش کی اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، تو سفارش کا بھی بیان بہت لمبا ہے کہ کس کو اللہ اجازت دیں گے، کون سفارش کرے گا، کس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس کی سفارش کی جائے، اور کس کو اجازت دیں گے کہ کون اس کے حق میں سفارش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد ہاشم،
جہنم سے بچنے کے لیے نیک عملوں سے تیار رہو، اس دن میں بھی تمہیں عذاب سے، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اے ابن اولاد ہاشم، یعنی ہاشم کے گھر والوں، یعنی اپنے کنبے قبیلے والوں کو، کہ جہنم سے بچنے کے لیے نیک عملوں سے تیاری کر لو، اس دن میں نبی ہوں لیکن میں بھی تمہارے عذاب سے نہ بچا سکوں گا، اس دن بس اللہ ہی کا حاکم ہوں گے، دنیا کی طرح کوئی مجازی حاکم بھی نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں کوئی حکومت ہے، ہوتا ہے نا دنیا میں، فلاں ہے، میری بڑی پہچان ہے، اس بڑے آدمی تک میری بہت پہنچ ہے، وہ تو ایک چٹکی میں وہ کر لے گا، تو اور معاملہ سارا اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، اس دن کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں میرا بڑا پیارا تھا، آج اس کو کچھ نہیں کہنا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے لیے بادشاہت کس کی ہے؟ ایک واحد قہار کی، والامر یومئذ للہ، اور معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، مالک یوم الدین وہ خود ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں دین کی تبلیغ کی تو اپنے گھر والوں کو بلا کر کہا کہ یا بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب، کہ تم سب اپنے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، یعنی کوئی شخص ایسا پاور نہیں رکھے گا کہ اس کے برے اعمال کے نتائج سے بچا نہ سکے گا، اصلی اختیار اللہ کے پاس ہوگا، اگر کوئی بچا سکتا تو ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اسی کو راضی کر لیتے، کام ہو گیا ہوتا ہمارا۔ تو اپنے رب کو جو اس دن کام آئیں گے، اس رب کو راضی کرنا، یہ آخرت کی صورتیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کو ڈرا رہے ہیں، تو یہ ڈرانا یہی تو عمل درست کرے گا، ورنہ تو کوئی بھی عمل کرے ہی نہیں، اگر یہ چیز ہم لوگوں کو بتائی نہیں جا رہی کہ دیکھو اس دن قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور تم کو کس طرح سے پوچھا جائے گا، اور کس طرح سے تمہارے ساتھ یہ چیز ہوگی، تو انسان کے دل میں تو کوئی چیز کا ڈر خوف ہے ہی نہیں کہ وہ کسی چیز سے ڈرے، یا اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تو یہ چیز انسان کو ایک تو احساس یہ ہے کہ کرامن کاتبین موجود ہے جو ہر ایک کے نام اعمال لکھ رہے ہیں، اور دوسری چیز احساس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نگران ہے، جو دنیا میں بھی ہماری وہ پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہماری یا تو سفارش کی اجازت دے کے ہماری گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے ہم کو محفوظ رکھے، اللہ اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے ہم کو دنیا میں ہی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے اس دن جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ اس دن نام اعمال جب کھولا جا رہا ہوگا رسوا نہیں کرنا یا رب، کہ آج جو چھپا چھپا کر ہم نے کیے کچھ ایسے کام جو ہم کر کے بھول گئے، جس کو ہمارے وہاں کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے، لیکن وہ فرشتوں کے پاس پورے ریکارڈ اس کے موجود ہیں، اور پوری طریقے سے وہ لکھے ہوئے ہیں، اور ایک ایک چیز جیسے سورہ کہف ہم لوگ پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی گئی، نہ چھوٹی نہ بڑی، سب کو لکھا گیا ہے، سب کو احاطہ کیا گیا ہے، سب کو برابر وہ کیا گیا ہے، تو کیا حال ہوگا اگر وہاں پر نام عمل میں گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ملے اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آج اپنے یہ معاملات کو سنوارنا ہے، آج اپنے نام عمل کو کلیئر کرنا ہے، آج فوراً گلٹی فیل کرنا ہے، فوراً توبہ کرنا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن ہم پچھتا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور سر جھکائے ہوئے، جیسے ہے نا خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا سورہ نازیات میں، کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور چہرے پر ذلت چھا رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے، اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اس کے لیے عمل بھی کرنا ہے، اور اس سے بچنے کے بھی اعمال کرنا ہے، اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے نام اعمال میں سے گناہوں کو دھوتے بھی رہنا ہے، تاکہ باقی نہ رہے اس میں، اور چاہے کہ کتنا بھی گناہ کتنے سال کا بھی ہو چکا ہو، جیسے بچپن میں کچھ ایسے گناہ ہوئے جس کو اب یاد کر کے تو شرمندگی محسوس ہوتی کہ میں نے وہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کرو، یاد کر کے ان گناہوں کو، کیونکہ یہاں یہیں دھل جانا بہت آسان ہے، وہاں دھونے کا کوئی چانس نہیں ہے، وہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں،
کہ وہاں پر چلو یہ چیز لے لو اور اس کے بدلے یہ مل جائے گا، یہ کر لو، نہیں. یہاں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو چانس دیا ہے کہ ہم یہاں کے لیے کچھ تیاری کریں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع ملے تو اس کو حقیر نہیں سمجھے، اور اسی طرح بڑی سے بڑی چیز کو اگر ہم کو موقع ملے تو اس کو بھی یعنی یہ نہیں سوچیں کہ اتنا بڑا کام میں کیسے کر سکتی ہوں. نہیں، کر سکتی ہوں اگر میں کوشش کروں، ایٹ لیسٹ میں اس میں اپنے حصہ تو ڈال سکتی ہوں. اگر میں پورا کام نہیں کر سکتی ہوں تو کسی نہ کسی صورت میں، جیسے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اس سے بہتر تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا ہے، اس کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اس کے لیے اپنا وقت لگانا ہے کہ اس سے کتنی زیادہ نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہیں. ایک الف پڑھتے ہو تو 10، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہو تو 20، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہو تو 30، اس کو میں غور و فکر کرتے ہو تو 40 50 60 70، حفظ کرتے ہو تو اور زیادہ اور زیادہ، کتنا زیادہ کہ شاید ہی کسی چیز کا. ہاں یہ ہے کہ روزے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے اجر کے، صوم لی و انا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یہ الگ چیز ہے. لیکن قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی پہچان، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، یہ ساری چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے، کہ آج ہماری اصلاح ہو جائے، آج ہم سدھر جائیں، آج ہم توبہ کر لیں، آج اللہ کی طرف رجوع. اس آیت کو غور کرنا اور پڑھنا کئی دفعہ کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اگر آپ کے دل میں واقعی میں تھوڑی سی بھی دقت ہے نا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کس چیز نے اللہ کے بارے میں تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، کہ کون ہے وہ رب. اسی کے رحم و کرم پر تو ہم دنیا میں ہیں، اور اسی کے رحم و کرم پر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اس دن ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج اتنا اس رب کو بھولے ہوئے ہیں، اور اس کی کرم نوازی، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اگر ایک ایک گناہ ہمارے سامنے ہمارے لا دے تو شرمندگی سے آج دنیا میں ہماری آنکھیں جھکی ہو جائے، اور ہم دیکھتے بھی رہے کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی سن تو نہیں رہا ہے، کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا. تو یہ تو حال ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چھپایا. تو اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں کہ کل کو قیامت کے دن بھی ہمارا رب ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے، اور ہم کو اپنی رضا و خوشنودی کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ یہ پروانہ جاری کر دے کہ رب کے ادخلی فی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللهم اجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، واغفر علينا ولا تؤثر علينا، یا ذی الجلال والاکرام، یا منان، یا کریم، یا رحیم، یا رحمان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.